Do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 1499 rupees. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بنگال میں بی جے پی کی حکومت بن گئی ہے. اب جمعیت علماء ہند کی جانب سے بنگال میں جو بی جے پی کی جانب سے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری بنے ہیں سویندو ادھیکاری، ان کے تعلق سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس بات کو تمام لوگوں تک پہنچائیں. دوستو، ایک پریس نوٹ جاری ہوا ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے جو کہ ہمارے پاس بھیجا گیا ہے. جمعیت کے پریس نوٹ کے مطابق بنگال کے نئے وزیر اعلیٰ سب کے لیے حکومت کے آئینی حلف کی پاسداری کریں. صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی. نئی دہلی، 10 مئی 2026. جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے مغربی بنگال کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کو متوجہ کیا ہے کہ وہ گورنر اور ریاست کے عوام کے سامنے لیے گئے اپنے آئینی حلف کی مکمل پاسداری کرے اور بلا تفریق تمام شہریوں کے ساتھ مساوی انصاف کو یقینی بنائے. مولانا مدنی نے یاد دلایا کہ حلف برداری کے وقت انہوں نے ایشور کو گواہ کر کے یہ عہد کیا ہے کہ میں آئین اور قانون کے مطابق بلا خوف یا رعایت، بغیر کسی محبت یا عداوت کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کروں گا. مولانا مدنی نے کہا کہ یہ آئینی عہد محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ اپنے منصب کے تئیں قانونی ذمہ داری کا اظہار ہے. اس عہد کے بغیر نہ کوئی شخص وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری بن سکتا ہے اور نہ ہی اس منصب پر برقرار رہنے کا اخلاقی جواز رکھتا ہے. مولانا محمود مدنی نے یہ بات وزیر اعلیٰ کے اس سابقہ بیان کے تناظر میں کہی جس میں انہوں نے برملا یعنی علل اعلان کھلم کھلا اظہار کیا تاکہ وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے بیانات بھارت کے سیکولر تانے بانے جمہوری اقدار اور آئین سے متصادم ہیں. انہوں نے کہا کہ اقتدار کسی ایک مذہب یا سیاسی گروہ کی جاگیر نہیں بلکہ پورے عوام کی امانت ہے جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور تمام طبقات شامل ہیں. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نعرہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا مذہبی بنیادوں پر امتیاز کی بات کرنا اس دعوے کے خلاف نہیں ہے؟ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم یعنی ہمارے ملک کے پردھان منتری اس کا جواب ضرور دیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت واقعی سب کا وشواس چاہتی ہے تو اسے اپنی زبان اور عمل دونوں میں آئینی غیر جانبداری اور مساوات اور انصاف کا مظاہرہ کرنا ہوگا. مولانا مدنی نے کہا کہ بنگال کی عوام نفرت انگیز سیاست یا مذہبی تقسیم نہیں بلکہ حقیقی ترقی اور مؤثر حکمرانی چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت صرف مسلمانوں کے لیے کام کرے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پورے بنگال اور تمام شہریوں کے لیے کام کرے. عوام کو صاف پانی، صاف فضا، بہتر سڑکیں، معیاری تعلیم، روزگار، سرمایہ کاری، کسانوں اور چھوٹے تاجروں کے لیے انصاف، امن و قانون کی بالادستی اور غریبوں کے وقار کا تحفظ درکار ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ترقی نہ مسجد اور مندر کے دروازے پر رکتی ہے اور نہ بنیادی سہولیات مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی جا سکتی ہے. اگر ترقی واقعی 80% عوام تک پہنچے گی تو باقی 20% بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے. جب صاف ہوا چلے گی تو وہ صرف ہندوؤں کے سانسوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہر شہری اس سے فائدہ اٹھائے گا. مولانا مدنی نے واضح کیا کہ جمعیت علماء ہند کسی بھی حکومت کی سیاسی مخالفت نہیں کرتی. جہاں حقیقی عوام فلاح، ترقی اور انصاف نظر آئے گا جمعیت علماء ہند اس کا خیر مقدم کرے گی. تاہم اگر حکمرانی فرقہ وارانہ امتیاز، نفرت یا آئینی اصولوں سے انحراف کی بنیاد پر ہوگی تو ملک کے شہریوں اور اداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمہوری اور قانونی راستوں کے ذریعے انصاف اور آئینی تحفظ حاصل کریں. مولانا مدنی نے ہندوستان کی وحدت، تکثیریت، مذہبی ہم آہنگی اور آئینی نظام کے تئیں جمعیت علماء ہند کے تاریخی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم ملک کے ہر شہری کے حقوق، عزت اور مساوی انصاف کے
تحفظ کے لیے ہمیشہ جمہوری پرامن اور قانونی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ناظرین، یہ پریس نوٹ ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک یہ اہم بیان جاری کیا گیا ہے بنگال کی حکومت کے تعلق سے، وہاں کے جو نئے بی جے پی کے مکھیہ منتری بنے ہیں سویندو ادھیکاری، ان کے تعلق سے ان کا ایک بیان بھی وائرل ہوا تھا کہ وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کریں گے، اور اس طرح کے ان کے بہت سے متنازع بیانات وائرل ہوتے رہتے تھے۔ آپ ناظرین اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔